بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ دال اخلاق و آداب کے سبق عفو درگزر کرنا کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشقی سوالات کو کور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبق کا نام ہے عفو درگزر کرنا۔ سب سے پہلے ہے عفو درگزر کے معنی و مفہوم۔ لفظ عفو کے معنی ہے معافی یا معاف کرنا، اور درگزر کے معنی ہے جانے دینا، بھول جانا۔ عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جہالت، لا علمی یا غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کسی کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اسے معاف کر دینا اور کسی قسم کا انتقام نہ لینا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطی پر چشم پوشی اختیار کر لینا، کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا، اور کسی کی خطا یا برائی کے باوجود بدلہ نہ لینا اور دل میں کینہ نہ رکھنا۔ یہ تو ہو گیا اس کے معنی۔ اب اس کے بعد ہے عفو درگزر کی فضیلت اور اہمیت۔ عفو درگزر اعلیٰ اخلاقی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ موجود ہے۔ یعنی یہ صفت سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اور چونکہ وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود بندوں کی نافرمانیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ انہیں مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بار بار معاف فرماتا ہے۔ بندہ جب اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بار بار معاف فرماتا ہے، چاہے بندے کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے۔ وہ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ بعض اوقات گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور یہی اللہ رب العزت کے عفو درگزر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عفو درگزر کی صفت بہت پسند ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی ہے اور امت کو اس خوبی کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری آیت میں عفو درگزر کو مومنوں کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، ان صفاتی ناموں میں الغفور، العفو، الرحیم جیسے نام شامل ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معافی، درگزر اور رحمت اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ خود معاف کرنا پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے انسانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اس صفت کو اپنائیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، کیونکہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ جب بندہ اپنی ان غلطیوں کو پہچان لیتا ہے اور دل سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور ندامت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو یہی کیفیت سچی توبہ کہلاتی ہے۔ اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس عاجزی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور بندہ جب اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو رب کریم اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں
تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور انہیں مایوس ہونے سے منع فرماتا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کی عفو و درگزر اور رحمت کا روشن پہلو ہے جو بندے کو امید، اصلاح اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو عفو و درگزر کی صفت اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ صفت انسان کے اندر تقوی، بلند ظرفی اور اخلاقی برتری پیدا کرتی ہے۔ جو شخص اپنے حق کے باوجود معاف کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور یہی حقیقی پرہیزگاری ہے۔ تو یہاں جو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنا حق چھوڑ دے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور ساتھ ہی آپس میں بھلائی کو نہ بھولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت صرف قانونی حق دلانے پر زور نہیں دیتی بلکہ اخلاقی بلندی سکھاتی ہے، اور عفو و درگزر اسی بلندی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں عفو و درگزر کو مومنوں کی نمایاں صفت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت میں 3 خوبیاں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں: خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے پر قابو رکھنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حقیقی ایمان صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ معاشرتی اخلاق میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ جو شخص غصے کے وقت خود پر قابو پا لے اور بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ آیت کے آخر میں صاف فرمایا گیا کہ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کا عکس ہے، یعنی قرآن مجید کے احکامات پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو اور درگزر کو نہ صرف پسند کیا اور اس کی ترغیب دی بلکہ اسے عملی نمونے کے طور پر کر کے دکھایا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو و درگزر کو، معاف کرنے کو نہ صرف لفظوں میں سراہا بلکہ اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی پیش کر کے دکھایا، جس کے بارے میں آگے تفصیل سے آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی بھی کیا، جس سے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ان سب کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسل ایسے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3231 ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 613 عیسوی کے بعد کئی سال تک مکہ میں تبلیغ کی، لیکن کفار نے اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا اور مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے۔ قریش مکہ کی مخالفت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو وہاں کے قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیا اور شدید تکلیف پہنچائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی اور خون آلود حالت میں واپس ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے صحابی حضرت زید بن حارثہ تھے۔ ایسے حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کسی بھی قسم کا نہ صرف بدلہ نہ لیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ طائف کے لوگوں پر رحم فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ یعنی اس دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتقام کے باوجود عفو درگزر اور معافی کے اخلاق کے عملی نمونہ تھے۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ کا ایک اور واقعہ آگے پیش کیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم نجد کی طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ راستے میں ہم سب نے ببول کے درختوں کے سائے تلے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور درختوں کے سائے میں ٹھہرنے کے لیے سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا کر اس کے سائے میں آرام فرمایا۔ کچھ دیر گزری،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کی آوازیں ہمارے کانوں پر پڑیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آرام کر رہا تھا، اچانک یہ میرے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے اس سے 3 بار کہا، اللہ اللہ اللہ، اور یہ پریشان ہو گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا اور اسے معاف کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 843 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا اور اپنے صحابہ میں شامل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث نمبر 17452 ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے معاف کر دو۔ عزیز طلبہ، غزوہ احد 625 عیسوی میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنگ کے دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور بہادر صحابی تھے، شہید ہو گئے۔ ان کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا، جو ایک غلام تھا جسے قریش نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے مخصوص کیا تھا۔ وحشی نے نیزہ مار کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد وحشی اسلام کی راہ پر آ گیا، تو وحشی نے اپنی غلطی تسلیم کی اور بتایا کہ یہ اس کی ذاتی مرضی نہیں تھی، بلکہ قریش کے حکم پر اس نے کیا تھا۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام کی طرف سے شدید غصہ اور نفرت ظاہر ہوئی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، بلکہ وہ ایک نیک اور محبوب صحابی تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اب مسلمان ہے اور تمہارا بھائی ہے۔ تو وحشی بن حرب کو اسلام کے قبول کرنے کے بعد معاف کر دیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے خدا کے رسول، خادم کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی کتنی مرتبہ درگزر کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری بار فرمایا، اسے دن میں 70 مرتبہ معاف کر۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 5164 ہے۔ اس کے بعد ہے عفو درگزر کے فوائد۔ عفو درگزر اعلیٰ اخلاقی خوبی اور عبادت ہے۔ عفو درگزر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے، جس سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی عفو درگزر سے محبت، اعتماد اور اخوت، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور انتقام انسان کے دل کو بوجھل کرتا ہے اور معاشرے میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ عفو اور درگزر سے نہ صرف آخرت میں بڑا اجر و ثواب ملے گا، بلکہ معاشرہ تلخیوں اور رشتوں کی پھوٹ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یعنی انسان جو بار بار معاف کرتا ہے اور کینہ نہیں رکھتا، اس کا وقار اور مقام معاشرت میں بلند ہوتا ہے۔ لوگ ایسے شخص کی عزت اور احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ دل کا صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے اور انسان کا وقار بلند ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔